حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی؟ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مستند تاریخی حقائق و واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس سے یہ شادی بالکل بنتی ہی نہیں ہے۔ کیسے بنتی نہیں ہے یہ شادی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا اگر رشتہ مل جائے تاکہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو سکوں۔ اہل بیت ان خاندان کے افراد کو کہا جاتا ہے جن کے رشتوں کو خدا نے بنایا ہے۔ علامہ جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جو ذاکرین ہیں یہ دین فروش ہیں۔ ہو جاتا ہے کہ جو دین کی اور لوگوں کی نفسیات سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت میرے سامنے نا بہت سارے کمنٹس اور پوسٹ آتی ہیں ایسی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کا دین ثابت کریں، آپ صحابہ کرام کا ایمان ثابت کریں۔ جن کی ویڈیوز ہیں آپ ان کو یہ جواب وہ دیں کہ وہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں یا ایسا کیا کہتے ہیں۔ ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، آپ تمام صحابہ کو مسلمان جی سمجھتے ہیں؟ بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی؟ دیکھیں اس میں تو میں ہرگز کہوں گا کہ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ باتیں ہیں کہ جی بہت سے افراد یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، وہ اپنی طرف سے جانیں، لیکن ہمارے پاس مستند تاریخی حقائق و واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس سے یہ شادی بالکل بنتی ہی نہیں ہے۔ اب نہ جانے کیوں کسی نے کہا ہے، کیسے وہ بنتی نہیں اسی کو ہی جواب دیں۔ یہ اگر بتا دیجیے کیسے بنتی نہیں ہے یہ شادی؟ نہیں، اس میں ٹو مچ ایلیمنٹس ہیں، ان کی ایج کے ڈفرینسز کا، کتنا اور ایج کا ڈفرنس؟ آپ اس کو ابھی دیکھیں، یا تو پہلے ہمارا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال نہیں، جو ہے نا میں یہ کلیئر ہو۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کلیئر، ایک پوڈ کاسٹ یا دو پوڈ کاسٹ مولانا صاحبانوں کی زندگیاں کتابیں بھری پڑی ہیں، کلیئر ہونا ایک الگ چیز ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا مقصد صرف بیان کرنا ہے۔ لوگوں پہ بہت سی باتیں کلیئر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کے اگینسٹ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا اگر رشتہ مل جائے تاکہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو سکوں۔ تو دیکھیں اب پھر وہی بات ہے نا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے نا، کہ جسے ہم کہتے ہیں اہل بیت، وہ صرف ذوات مقدسات معصومین جو ہیں، ویسے تو وہ سارے خاندان کے جو افراد ہیں وہ ہیں، لیکن جو جڑ جاتے ہیں کسی کے ساتھ رشتہ ہو جانے سے، اہل بیت ان خاندان کے افراد کو کہا جاتا ہے جن کے رشتوں کو خدا نے بنایا ہے۔ اچھا، کچھ رشتے ہوتے ہیں جو خدا بناتا ہے، کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بندے بناتا ہے۔ جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے، چچا خالہ ماموں، یہ رشتے کون سے ہیں؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ ایک رشتے ہیں جیسے سسر ہے، رشتہ لینا دینا، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرض کریں جب آپ کی ڈائیورس ہو جاتی ہے یا وہ کام آپ کا وہ نہیں ہوتا تو وہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ جی میں اہل بیت میں شامل ہو جاؤں یا ہو جاؤں، کیا ایسے کرنے سے ہو جاتے ہیں؟ تو پھر بہت سے افراد ہیں جن کے ساتھ اہل بیت نے شادیاں کی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں صداقت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یعنی فقہ جعفریہ اور مکتب آل محمد، مکتب تشیع میں اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی کہہ رہا ہے، وہ اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس کی اپنی رائے ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے حضرت عمر کے مقام کو فضیلت دے کے وہ ان کے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا رائٹ۔ حضرت میرے سامنے نا بہت سارے کمنٹس اور پوسٹ آتی ہیں ایسی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کا دین ثابت کریں، آپ صحابہ کرام کا ایمان ثابت کریں، آپ خلفۂ راشدین کا ایمان ثابت کریں۔ تو میں بڑا دکھ میں چلے جاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک طرف دائیں طرف رسول اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی، بائیں طرف حضرت عمر کو دی، تو کیسے ان کی مان پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بہت ساری احادیث رسول اللہ نے بیان کی، قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا آ گیا،
تو کیسے یہ کہا جاتا ہے ان کے ایمان ثابت کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتا ممبر سے بھی کہا جاتا ہے، نہیں، اب ویڈیوز موجود ہیں، ممبر سے کہا جاتا ہے کہ پھر آپ آپ ان صحابہ کے لوگوں ایمان کو ثابت میں کریں۔ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی ویڈیوز ہیں آپ ان کو یہ جواب وہ دیں کہ وہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں یا ایسا کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تو اس سوال کا جو ہے کہتے ہیں ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، وہ آپ تمام مسلمان صحابہ ہیں۔ کو مسلمان جی سمجھتے بالکل، جو بندہ بھی اچھا دیکھیے جو بندہ بھی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ آگے مسلمانوں کے آگے مختلف ڈفرینٹ درجے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور صحابی بھی سمجھتے ہیں۔ میرے کہنے سے صحابی کسی نے بننا نہیں اور میرے کہنے سے کسی نے صحابی نے ریجیکٹ نہیں ہونا۔ صحابی کی ایک تعریف ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں جنہوں نے پیغمبر میں حیات پیغمبر میں پیغمبر پہ ایمان لائے اور ان سے ملے، ان کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہے، وہ صحابی ہے۔ یہ تاریخی جبر ہے کہ جس میں نہ میں کسی کو ڈال سکتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو، یعنی کہ جو سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کی پوسٹ یا ممبر پہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اب وہ ان کا اہل تشیع سے بھی اس کا مطلب کوئی تعلق نہیں میرا ہے۔ عرض یہ ہے کہ اس میں اہل تشیع نہیں، کوئی بھی فتنہ فساد والی پوسٹ کرے، چاہے وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، چاہے اس کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم اسے ٹھیک سمجھتے ہیں، نہ اس کی کوئی بات ہے، نہ دین اسے ٹھیک کہتا ہے۔ اچھا، علامہ جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جو ذاکرین ہیں یہ دین فروش ہیں۔ انہوں نے کچھ، میں رات ان کا ایک سن رہا تھا تو بلکہ انہوں نے کچھ القابات دیے انہوں نے کہا کہ یہ پیشہ ورانہ ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، کمرشلائز ہیں۔ تو یہ سارے جو ذاکرین ہیں یہ کمرشلائز ہیں، اچھا ایکٹنگ کرتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ میری پہلی بات سنیے، دیکھیے میں ہمارے لیے قابل احترام ہیں آغا جواد نقوی صاحب، ان کا یہ بیان جو آپ کوٹ بھی فرما رہے ہیں اور اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ کہا ہے جی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے تمام ذاکرین کو کہا، ٹھیک ہے نا؟ تمام نہیں ہوتے، کسی جگہ پر بھی حکم کلی پہ نہیں لگتا۔ ہاں یہ ہے کہ غالبہ ایسے لوگوں کا ہو گیا ہے، یعنی ہو جاتا ہے کہ جو دین کی اور لوگوں کی نفسیات سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔